بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان چینل کے ناظرین خوش آمدید۔ سرخی پڑھنے کے بعد آپ کو ایسا لگا ہوگا کہ یہاں صرف آپ کی توجہ کھینچی جا رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہاں آپ کو تاریخ کے اس باب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جس سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ ڈریکولا اور خون اشام بلائیں حقیقت ہے یا صرف کہانیاں؟ چلے آپ کو تاریخ کے اس دور کا ایک مختصر دورہ کرواتے ہیں جب خلافت عثمانیہ دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت تھی۔ شروعات ہوتی ہے اس وقت سے جب محمد الفتح نے مشرقی یورپ کو فتح کرنا شروع کیا۔ انہیں تاریخ میں محمد دوم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس وقت ولاشیا جو حالیہ رومانیہ کا حصہ ہے، ہنگری اور خلافت عثمانیہ کے درمیان واقع تھی، لیکن سالانہ تہوار کے دوران عثمانی ان کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے تھے۔ ولاشیا اس وقت بہت کمزور تھا۔ خود کو ٹرانسلینیا کے قہر سے بچانے کے لیے یا تو اسے خلافت عثمانیہ کا حصہ بننا تھا یا پھر ہنگری سے جڑنا تھا۔ محمد الفتح نے آفر کی کہ اگر ولاشیا کے حاکم ولاد دوم جن کا نام تھا، اگر ان کے دونوں بیٹے وفاداری کو ظاہر کرنے کے لیے عثمانیوں کے پاس رہتے ہیں تو عثمانی ٹرانسفیلینیا سے ولاشیا کی حفاظت کریں گے۔ ولاد دوم نے فوراً ہی خلافت عثمانیہ کی سلطنت کی آفر قبول کر لی۔ اسی طرح ولاشیا کے حاکم کے دونوں بیٹوں ولاد سوئم اور راڈو نے مسلم دنیا کے مرکز میں اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ دونوں شہزادوں نے جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تعلیم بھی حاصل کی۔ ولاد راڈو نے اسلام قبول کر لیا جبکہ ولاد سوئم نے ایسا نہ کیا۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد عثمانیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی مسلمان کو عیسائیوں پر حکومت کے لیے نہیں بھیج سکتے، اس لیے انہوں نے ولاد سوئم کو واپس ولاشیا پر حکومت کے لیے بھیجا۔ آج ہم ولاد سوئم کو ہی ڈریکولا کے نام سے جانتے ہیں۔ ڈریکولا کے لفظ معنی ڈریکول کا بیٹا ہے، یعنی شیطان یا ڈریگن کا بیٹا۔ جب ولاد سوئم کے والد ولاد دوم آرڈر آف ڈریگن نامی تنظیم کے ممبر بنے تو انہیں ولاد ڈریکول کا نام دیا گیا، جس کا مطلب ولاد ڈریگن یا ولاد شیطان تھا۔ آرڈر آف ڈریگن تنظیم کو یورپ میں خلافت عثمانیہ کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ مشرقی یورپی زبان سلاوک کے مطابق ڈریکولا کا مطلب ڈریگن کا بیٹا، جبکہ رومانی زبان میں اس کا مطلب شیطان کا بیٹا ہے۔ ولاد سوم کی ظالمانہ ساکھ کے باعث اس سے جڑی کہانیاں تیزی سے پھیلنے لگی اور ان کہانیوں میں اسے میخے گاڑنے والا ولاد ڈریکولا اور ڈریکول کے نام سے پکارا جانے لگا۔ اس وقت پرنٹنگ پریس کی ایجاد نے ان کہانیوں کو مزید پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ جب عثمانیوں نے ولاد کو واپس ولاشیا بھیجا تو اس نے عثمانیوں سے غداری کا انتہائی خوفناک طریقہ اپنایا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک نوجوان شہزادے کو اتنے خطرناک القابات کیوں کر ملے؟ تو سنیے، جب عثمانیوں نے ولاد کو واپس ولاشیا حاکم بنا کر بھیجا تو اس نے عثمانیوں سے غداری کا ایک انتہائی خوفناک طریقہ اپنایا۔ جب محمد دوم نے ولاد سے خراج تحسین لینے کے لیے درخواست کی اور اپنے قاصد بھیجے تو اس نے انکار کر دیا اور قاصدوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے سامنے اپنے سر سے پگڑیاں اتار دے۔ مسلم قاصدوں کا ماننا تھا کہ ایسا کرنا صرف اور صرف اللہ کے سامنے جائز ہے، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ ولاد نے حکم دیا کہ ان کی پگڑیاں ان کے سروں میں میخوں کے ذریعے ٹھوک دی جائے۔ یہ حکم خلافت عثمانیہ کے خلاف کھلم کھلا جنگ کا اعلان تھا۔ ولاد سوئم ایک خالص شیطان تھا۔ اس نے سزائے موت کے نت اور ظالمانہ طریقے ایجاد کیے جن میں ایک سولی چڑھانا تھا۔ ولاد سوئم ایک خالص شیطان تھا۔ اس نے سزائے موت کے نت اور ظالمانہ طریقے ایجاد کیے جس میں ایک سولی چڑھانا تھا۔ جس شخص کو یہ سزا دی جاتی اس کے جسم کے نچلے سرے سے ایک نوکدار چیز گھسائی جاتی جو پورے جسم سے ہو کر کمر کے اوپری حصے سر یا کندھے سے باہر آ جاتی۔ عثمانی قاصدوں کو قتل کرنے کے بعد سلطان محمد دوم نے نکوپولس، حالیہ گریس کا حصہ کہلاتا ہے، کہ حاکم حمزہ پاشا کو ولاد سوئم کو ختم کرنے یا اس سے امن کی بات کرنے کے غرض سے بھیجا۔ ولاد سوئم کے آدمیوں نے راستے میں ہی گھات لگا کر حمزہ پاشا کو اس کے 20,000 ساتھیوں سمیت موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان میں سے کوئی بھی نہ بچ سکا۔ اس کے بعد عثمانی فوج نے ڈریکولا کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ اس کے اپنے سگے مسلم بھائی راڈو نے بھی اس کا سامنا کیا۔ اس کی ڈراؤنی اور خوفناک خصلت کے باعث عیسائیوں نے اس جنگ میں ولاد سوئم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جس کے بعد ولاد سوئم کو پہاڑی میں چھپنا پڑا، لیکن اس کے بعد اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ راڈو نے اسے زندان میں ڈال دیا، لیکن راڈو کی موت کے بعد اسے چھڑوا دیا گیا۔ بالآخر 1476 میں سلطان محمد دوم کی فوج نے بشارست میں ڈریکولا کی فوج کا سامنا کیا۔ ڈریکولا کی فوج سلطان کی فوج کی الغار کا سامنا نہ کر پائی اور مکمل طور پر برباد ہو گئی۔ ولاد سوم اپنی فوج سمیت مارا گیا۔ ولاد سوئم عرف ڈریکولا کا سر دھڑ سے الگ کر کے موجودہ استنبول کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ اس کا سر 32 مہینے تک اس دروازے پر لٹکا رہا۔ یہ ڈریکولا دور کا خاتمہ تھا
اس دن سے آج تک بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ مسلمانوں نے ڈریکولا کو شکست دی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ برام اسٹوکر نے اپنے ناول ڈریکولا کا تخیلاتی کردار 1897 میں ولاد سوئم، جو اصلی ڈریکولا تھا، کو مد نظر رکھ کر بنایا۔